یمن میں، اور یہ جو فارس کا علاقہ ہے یہ بصرہ کے انڈر میں تھا. تو یہ حضرت امیر معاویہ کے ریٹ خان تھی، مصر میں تھے، مصر انہوں نے لے لیا حضرت علی سے. پھر ان کے پاس شام تھا، ان کے پاس اردن فلسطین آ گیا، اور یہ جو حجاز کا علاقہ یہ دونوں کے لیے اوپن ہو گیا. یہ حضرت امیر معاویہ بھی اپنا حج کا چیز بھیج سکتے تھے اور حضرت علی بھی، وہ اوپن ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں خلیفہ نہیں تھے اس وقت. اب دو ہیں نا سر، اب جب تک ان دونوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اس حدیث کے مطابق جس کے راوی حضرت ابو سعید ہیں، کہ ان میں خلیفے اگر دو بن جائیں تمہارے درمیان تو ایک کو قتل کر لو، تو خلیفہ تو ایک ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو بن گئے تو کوئی خلیفہ نہیں ہے. اب جب تک ان میں سے کوئی آدمی فوت نہ ہو، شہید نہ ہو یا قتل نہ ہو، تب تک خلافت قائم نہیں ہے. اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، ان کو پتا تھا، وہ بہت سمجھدار تھے. اچھا، وہ سمجھدار کیوں تھے، کس طرح تھے؟ وہ سمجھدار اس طرح تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹریو کاپی تھے، ناف سے لے کر سر کے بالوں تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھے، اور اسی طرح سوچنے والے تھے اور بہت سمجھدار. ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اس لیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ خلافت نہیں کرنی. انہوں نے چھوڑ دی، حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی. اچھا، بیعت بھی کر لی اور وہ تمام جو علاقے تھے حضرت امیر معاویہ دے دیے. اب حضرت امیر معاویہ 41 ہجری سے پوری ملت اسلامیہ کے خلیفہ بن گئے. اچھا، ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ. وہ بھی مشکات میں غالباً 5825 اس کا نمبر ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال میں 1825 ہی ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس حدیث کا نمبر میں نے غلط دوڑ دیا، وہ 5729 ہے. اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت جابر بن سمورہ ہیں، یہ مشکات میں ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام قائم اور دائم رہے گا کب تک؟ یہاں تک کہ 12 خلیفہ ہوں گے، وہ تمام کے تمام قریش سے ہوں گے. اچھا، یہ حدیث متفق علیہ ہے. متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو حضرت امام بخاری نے بھی کوٹ کیا ہو اور جس کو حضرت امام مسلم نے بھی. اب آپ، میں تو خود قاری ہوں، پڑھنے والا ہوں، مجھے تو خود چاہیے وہ 12 خلیفہ کون کون سے ہیں. حضرت امام بخاری نے یہ حدیث کوٹ کی ہے، اللہ ان پہ رحم فرمایا، حدیث پہ ان کا بڑا کام ہے، لیکن انہوں نے 12 خلیفہ کے نام نہیں دیے اور نہ حضرت امام مسلم نے دیے. اب یہ جو امام ولی الدین محمد ہیں، یہ مشکات شریف والے، میں نے تو اس سے پڑھا، انہوں نے بھی نہیں دیے. یہ 12 نام حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں دیے، امام شافعی نے بھی نہیں دیے، امام حنبل نے بھی نہیں دیے، امام مالک نے بھی نہیں دیے سر. اور پھر امام نسائی اور امام ترمذی اور ابو داؤد، احمد، یہ جتنے اور بھی نام باقی رہ گئے، اور بڑے بڑے مفکرین گزرے، امام غزالی ہیں وہ گزرے ہیں، خود ہماری صدی کے مولانا مودودی صاحب ہیں وہ بھی ہیں. کسی نے یہ 12 خلیفہ کے نام نہیں دیے. اس امت کا جو سب سے بڑا انتشار ہے نا سر، وہ یہی رہا کہ ان کو 12 خلیفہ کے نام نہیں بتائے گئے. میں کہتا ہوں کہ اگر انتشار ہوتا ہے یا اتحاد ہوتا ہے، آپ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسی کوئی بات کہہ گئے، نہیں، انہوں نے جو بات کی وہ پختہ کی ہے، اور پختہ بات ہے یہ کہ 12 خلیفہ تھے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ سندھ کس نے فتح کیا؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ملتان تک چلا گیا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ قتیبہ بن مسلم نے چین میں چلا گیا، کاشغر کو فتح کیا اور آگے سنکیان تک چلے گئے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ طارق بن زیاد اور ان کے اوپر جو تھے موسیٰ بن نصیف ہے، انہوں نے اسپین فتح کیا اور فرانس تک چلے گئے. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں؟ یہ نہیں پتا ہوگا، جو لوگ تاریخ پڑھنے ان کو ضرور پتا ہوگا، لیکن کوئی یہ نہیں بتائے گا، عام مسلمانوں کو نہیں پتا کہ ان کے اوپر خلیفہ کون ہے. وہ خلیفہ ان 12 میں سے ہے. ہمیں شرم آتی ہے، ہم نہیں بتاتے.
وہ خلیفہ ان 12 میں سے ہے جو 12 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قائم اور دائم رہے گا یہاں تک کہ وہ 12 خلیفہ ہوں گے. اچھا اب مختلف باتیں اور یہ مختلف علماء کی باتیں کرتے رہے, یہ سوشل میڈیا پہ بھی چینل آتے رہتے ہیں, کوئی کہتا جی وہ 5 خلیفہ آئے ہیں, کوئی کہتا جی کہ باقی خلیفہ آنے ہیں, مختلف باتیں ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ آ چکے ہیں, ان کا ایک دور تھا. آپ دیکھیں اس دور کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس میں فرقہ واریت نہیں تھی, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام قائم اور دائم ہوگا. اسلام اور اگر اسلام قائم اور دائم ہے اس میں فرقہ واریت نہیں ہے. اب آپ چیک کر لیں گے وہ کون سا دور ہے جس میں فرقہ واریت نہیں ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, جو خلیفہ ہے اس کی رٹ, اس کے گورنر تمام ملت اسلامیہ میں جن کی رٹ قائم ہوئی وہ آپ چیک کر لیں. یہ ولید بن عبد الملک کو بھی آپ چیک کر لیں, اور شام بن عبد الملک کو بھی چیک کر لیں, عبد الملک بن مروان کو بھی چیک کر لیں, بے شمار اور بھی ہیں. میں آپ کو 12 خلیفہ کے نام دے سکتا ہوں جو جدوجہد ہم نے کی ہوئی ہے, اس میں ہم دے سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم ان کو خود تلاش کریں بجائے مجھ سے پوچھیں یا کسی اور. ایک تو یہ میں نے آپ سے گزارش کی اللہ کے نبی سے. ایک اور جو بات چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے, اس حدیث کو بھی غالباً حضرت امام بخاری نے لکھا, اس کا نمبر میرے پاس ہے, اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اپنے والد کو بلاؤ یا اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کو آپ کے والد کے لیے خلافت لکھ دوں. اس طرح کے الفاظ ہے, میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں, تاکہ میں خلافت لکھ دوں, کیونکہ ایک بندہ اٹھے گا کہے گا خلافت میرا حق ہے, اور آپ نے فرمایا اس کا حق نہیں ہوگا. اور وہ بندہ کون ہے؟ میں نے گزارش کی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ایسے نہیں کی, انہوں نے سوچ سمجھ کے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق بات کی, اور جس کا باقاعدہ سر اور پاؤں بھی ہے. یہ 2 ایسی باتیں ہیں, ایسی مجہول قسم کی باتیں ہیں, چھپی ہوئی باتیں ہیں جو اس امت کو نہیں بتائی گئی نا. اور ابھی تک ایسا معاملہ چل رہا ہے. اس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو خلافت کے بارے میں کہ یہ 12 خلیفہ جب تک آپ اس امت کو نہیں بتائیں گے, اچھا آپ کب تک چھپائیں گے؟ کوئی نہ کوئی سربراہ اٹھے گا, کبھی نہ کبھی اٹھے گا, وہ تحقیق کرے گا, وہ بتا دے گا آپ کو. یہ ہمارے علماء کا بھی کام ہے نا کہ وہ تحقیق کریں, وہ 12 خلیفہ کے نام بتائیں. یہ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کام تھا کہ وہ بھی بتاتے. حضرت امام مسلم کو بتانا چاہیے تھا, یہ ولید بن محمد صاحب کو بتانا چاہیے تھا, مودودی صاحب کو بتانا چاہیے تھا, یہاں تک کہ امام نسائی کو بھی بتانا چاہیے تھا, امام ابو حنیفہ کو بھی, امام شافعی کو بھی, اور بھی جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں ان سب کو یہ نام بتانے چاہیے تھے امت کو, لیکن انہوں نہیں بتائے. اصل میں ایک بات اور ہے جو زیادہ ہم نے جس کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نہیں قائم ہو رہا نا. اسلام سر کیسے قائم ہو؟ اسلام تو ایک ہے. اب یہ جو حدیثوں سے تو یہی پتہ چلا ہے کہ ایک تمہارا خلیفہ ہوگا. مسلمانوں اگر 2 مار دو ایک کو, ایک خلیفہ, ایک امت, ایک ملک. اب آپ بتائیں کتنے ملک بن چکے ہیں سر, ہم نے کتنا اجاڑ کر دیا ہے, اور یہ کب سے کیا ہے؟ اس کی بھی ضرورت دیکھنا چاہیے کہ یہ کب سے ہوا ہے. یہاں موجودہ دور کے صدی کے بے شمار مفکرین پیدا ہوئے ہیں, کو کس پہ تنقید کر رہے ہیں, کو کس پہ. اصل میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, فوت ہونے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ ایک انتظام کیا. جیسے میں نے ابھی حضرت عائشہ کی آپ کو حدیث بتائی, انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی بلاؤ تاکہ میں خلافت لکھ دوں, اور ایک بندہ ورنہ اٹھے گا وہ کہے گا خلافت میرا حق ہے, اس کا حق نہیں ہوگا. یہ کیا تھا, انتظام کر رہے تھے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا جب وقت آیا فوت ہونے کا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال اور 5 مہینے حکومت کی. ان کے جب وقت آیا تو انہوں نے بھی باقاعدہ اس کا انتظام کیا. یہ جو جمہوریت وغیرہ کی ہم نے رٹیں لگائی ہوئی ہیں, ہمارے علماء بھی لگاتے ہیں جمہوریت کی رٹ, یہ بس ایسی. انہوں نے بھی فرمایا,
حضرت ابو بکر نے بھی انتظام کیا اور حضرت عمر فاروق کو نامزد کیا، حضرت عثمان سے مشورہ کیا اور صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا. سب لوگوں نے ان کے متعلق ہی کہا کہ وہی سب فٹ ہے، تو ان کو بنایا، انتظام کر لیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے 10 سال 6 مہینے حکومت کی، اور جب ان کا وہ زخمی ہو گئے، ابو لولن نے ان کو مارا، چھریاں ماری اور زخمی ہو گئے، تو انہوں نے بھی اس کا انتظام کیا اور 6 آدمی کی ایک کمیٹی بنا گئے اور اس کے خط و خال بھی بتا دیے اس کمیٹی کے کہ کون، اگر یہ کمیٹی 3 آدمی ادھر ہو جائیں گے تو کون کون ادھر ہوں گے، 3 ادھر ہوں گے تو کون کون ہوں گے، پوری اس کی بتا دی. اور اس کمیٹی نے پھر یونانی مسئلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا دیا. اب یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال حکومت کی ہے سر، 12 سال اسلام کے مطابق. اب جو مفکرین ان کے خلاف بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، اگر ایک حدیث وہ پڑھ لیتے نا، ایک حدیث پڑھ لیتے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر، حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. وہ حدیث اتنی واضح ہے، اس کا نمبر بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس کا نمبر ہے 5815 اسی مشکات میں. وہ سر حدیث حضرت مرہ بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، دوپہر کا وقت تھا یا دھوپ تھی، اور دیکھا کہ ایک بندہ سامنے سے گزرا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس فتنے میں یہ بندہ جو گزر رہا ہے نا، یہ راہ راست پہ ہوگا. حضرت مرہ بن کعب نے جب یہ بات سنی تو فوراً اٹھے، بھاگے، اس کو جا پکڑا اس بندے کو، کیونکہ اس نے تو پگڑ سر پہ باندھا ہوا تھا، منڈوس مارا ہوا تھا. جا کے پکڑا اور دیکھا تو حضرت عثمان ہے. حضرت مرہ بن کعب نے پھر ان کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، کہاں یہی ہے، یہی. اب آپ بتائیں کہ جو لوگ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل اس دن راہ راست پہ ہوگا، بالکل صحیح ہوگا. اب آپ کتنے سے بڑا کتنا عالم بھی ہے، اگر وہ کہے گی اس نے مروان کو غلط بنا دیا، اس نے یہ غلط کر دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت سے پہلے یہ ساری بات بتائیں کہ یہ تم جو مجھ پہ الزامات لگا رہے ہو یہ سارے فالس ہیں، کوئی ٹھیک نہیں ہے. اور وہ لوگوں سے اپیل کرتے رہے کہ مجھے تم مت مارو، میں ویسے ہی اپنے آخری ٹائم پہ آ چکا ہوں، تو مجھے مت مارو، اور اگر تم نے ایسا کام کیا، مجھے وقت سے پہلے شہید کر دیا، مار دیا، کہ تم تا قیامت تم سمجھ نہیں پاؤ گے، تمہاری تلواریں نعمت میں نہیں آئیں گی. اور ایسا ہی آج تک پتہ نہیں کس کس عذاب میں مبتلا ہے. اور حضرت عثمان کو شہید کس نے کیا، یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں بتاتا کہ اس کو شہید کس نے کیا. اس بندے کو شہید کیا ہے محمد بن ابو بکر. یہ محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. ان کی ماں کا نام اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ حضرت جعفر طیار کی بیوی تھیں. جب وہ جنگی موتا میں شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت ابو بکر نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا. ان سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے اور یہ محمد انہی کا بچہ ہے. اور یہ ابھی 2.5 سال یا 3 سال کا تھا کہ حضرت ابو بکر فوت ہو گئے. اور اس خاتون نے حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے نکاح کیا، اپنے سابق دیور سے نکاح کیا. اور پھر یہ بچہ حضرت علی کے پاس پلا بڑا جوان ہوا، اور یہاں تک کہ اس نے جا کر حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی. اب وہ اس زمانے میں 25-26 سال کے تھے. داڑھی پکڑ لی اور حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ یہ جو تم میرے ساتھ کر رہے تمہارا باپ ہوتا تو یہ نہ کرتا. اس نے داڑھی جلد کے ساتھ چھوڑی اور اس نے کہا کہ دیکھیں اب یہاں جو ہے نا لوگوں میں اختلافات ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ چھوڑ کے چلا گیا. بالکل کہیں نہیں گیا. اس نے کہا کہ میں جو اگلا قدم آپ کے ساتھ اٹھا رہا ہوں، آپ کے خلاف اٹھاؤں گا، وہ تم یاد رکھو گے. پھر انہوں نے اگلا قدم کیا اٹھایا سر؟ اس نے غافقی بن حرب کو اشارہ کیا. اس نے ان کے سر میں بھالا مارا، وہ گر گئے. پھر اسی میں وہ شہید ہو گئے. اور ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت عمر بن حمد ان کا نام ہے، اس نے 9 نیزے مارے اور سب گن کر مارے، 9 نیزے مارے ان کے، حالانکہ ان میں اس وقت سانس موجود تھی، یعنی وہ زندہ تھے، گرے ہوئے تھے، 9 نیزے ان کے سینے میں مارے، اور 3 دن تک ان کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ تیسرے دن تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی نے ان کو اجازت دی دفن ہونے کی، اور ان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں ان کا 4 یا 5 آدمی نے جنازہ پڑا، اور ان کو رات کے اندھیرے میں دفن کر کے، اور ان کے جو 2 غلام تھے جنہوں نے قاتلوں میں سے بھی 2 یا 3 کو مار دیا تھا، ان غلاموں کو، لاشوں کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا، اور ان کی لاشوں کو کتوں نے کھا لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دونوں غلام وہ اتنی معتبر، پھر بعد میں زمانے میں ان لوگوں نے ان کو جانچا سمجھا، اور پھر لوگ اپنے بچوں کے نام، خاص کر جو غلام تھے وہاں کے، وہ اپنے بچوں کے نام انہی کے نام سے رکھتے۔ اب اس میں ایک روایت اور بھی، وہ روایت ہے، یہ میں اصل میں کوئی تاریخ حاصل نہیں کر، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے جو باتیں چھپائی ہوئی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ اشرم مبشرہ میں ہیں، یہ حضرت عثمان کے پاس بالکل آخری دن، آخری ساعتوں میں گئے، تو حضرت عثمان کو جب دیکھا انہوں نے، وہ جس حالت میں ہیں، وہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے چھتوں کو آگ لگی ہوئی ہے، گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، دروازے جل رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے واپس مڑے، راستے میں ان کو مروان بھی ملے، ان کے درمیان بھی ایک مکالمہ ہوا۔ تو مروان نے کہا کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو ان کے لیے تو جاؤ، حضرت علی مسجد نبوی میں ہیں، ان کے پاس جاؤ، یہ سارے لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ وہ گئے سیدھا مسجد نبوی میں، حضرت علی ایک مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ علی میں آپ کے پاس رضی اللہ عنہ، میں آپ کے پاس ایک بہت ضروری کام سے آیا ہوں اللہ کے لیے، میں عثمان کو دیکھ کر آیا ہوں، ان کے گھر کی یہ حالت ہو چکی ہے اور ان کو اینی مومنٹ قتل کر دیا جائے گا، اٹھو، اپنے بھائی کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ، اور جو مارنے والے ہیں وہ بھی آپ کی بات مانتے ہیں۔ حضرت علی نے جو حضرت عثمان کے خلاف جو شکوک شبہات، ان کے جو اعتراضات، وہ اپنے اعتراضات انہوں نے بتانے شروع کی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ، یہ وہ ٹائم نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا، ابھی تو ان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی اثناء میں یہ محمد داخل ہوا مسجد میں، اور اس نے حضرت علی کو بہت چپ کے بتایا کہ ہم نے ان کو گھین کر لیا، اور حضرت علی ان کا بازو پکڑ کے اٹھے، یا حضرت سعد بن ابی وقاص کا بازو پکڑ کے اٹھے، انہوں نے کہا کہ عثمان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب آپ یہاں یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا اتنا قریبی عزیز، ڈبل ہم زلف، اور حضرت عثمان کے لیے تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کاش میری 100 بیٹیاں ہوں، یا بعض روایتیں میں 40 بیٹیاں ہوں، تو میں ایک کے اوپر ایک عثمان کو دیتا جاتا۔ آپ کا وہ ہم زلف ہے، اس کو شہید کر دیا، آپ نے اس لڑکے کو پھر مصر کا گورنر بنا دیا۔ تو یہ خیر یہ باتیں تو آپ خود سوچیں سمجھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حقیقت جو ہے نا وہ بالکل لوگوں پر عیاں ہے، اور جب تک ہم حقیقت کو نہیں مانیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور یہ جو اسلام کا معاملہ ہے کہ اسلام نافذ کیوں نہیں ہو پاتا، وہ کیوں نافذ ہو، کیسے نافذ ہو؟ اسلام کے لیے اسلام کے ماننے والوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اب آپ یہاں اسی ملک کو دیکھ لیں، اسلامیوں کا حال دیکھ لیں، اور کو چھوڑیں، پیپل پارٹی کو چھوڑیں، مسلم لیگ کو چھوڑیں، ANP کو چھوڑیں، اور پارٹیاں ان کو چھوڑیں، آپ تو اسلامیوں کو صرف دیکھ لیں، وہ اسلام کے نام پر متحد نہیں ہے، تو باقی کیا ہوگا؟ اگر وہ متحد ہو جاتے تو آج اس ملک میں کرپشن ہوتی۔ آپ دیکھیں ملنے سے متحد ہو کے لڑی، 68 سیٹیں ملی قومی اسمبلی میں۔ بات اب آپ دیکھیں اس میں مومن کی بھی ایک تعریف ہے، یہ مسلمانوں کی پارٹیاں تھیں نا، مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن کا جو آج ہے ٹوڈے، وہ گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے مومن کا آج۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے کل آپ نے اگر 68 سیٹیں لی تھی تو آج آپ کا 70 ہونی چاہیے، 75 ہونی چاہیے، 80 ہونی چاہیے،
اور چلیں نہیں ہوتی. آپ 68 تو حاصل کریں واپس. آپ کے اندر تو اتنی بھی جرت نہیں ہو سکی کہ آپ مل کے الیکشن ہی لڑ لیتے یار. آپ نے مل کے الیکشن الگ الگ لڑے. پھر اللہ نے کیا حال کیا ان کا سب کا, اور آج تک یہ ہے. اور یہ ملک کو بنے ہوئے آج آپ دیکھیں 47 سے بنایا ہے, تقریباً 73 سال تو ہو گئے ڈیفینیٹلی. اتنا زمانہ گزر گیا, اسلام کے نام پر بنا پھر بھی اسلام نہیں ہے, اور کبھی آئے گا بھی نہیں اس طرح جو ہم کر رہے ہیں. جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اختیار نہیں کریں گے. ان کا کیا طریقہ تھا؟ انہوں نے مکہ میں 12-13 سال تک لوگوں کو دعوت دی, چند لوگ ان کو میسر آئے, چند لوگوں نے ان کی بات پہ لبیک کہا, کچھ لوگ ملے. اس کے بعد جب وہ کشمکش میں آئے, اصل میں اسلام خون مانگتا ہے. جب تک لوگ مسلمان خون دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, نہ تو ان کی کوئی جماعت ایک بنے گی, نہ ان کا کوئی خلیفہ ایک آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور نہ یہاں اب آپ سامنے چور پھر رہے ہیں, اس ملک کو لوٹتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. ہم پر جو حکمران ہیں, اب دیکھیں مسلمانوں پر زانی ٹائپ کے, شرابی ٹائپ کے, اس طرح کے لوگ وہ اوپر بیٹھے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سر. اور اگر یہی حالت ہماری رہی, میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم زیادہ نہ کریں, اتنا تو کریں یار, ہم اللہ کے نبی کا وہ طریقہ اختیار کریں جو انہوں نے, ان کے سامنے بھی جو لوگ تھے کفار تھے, بڑے بڑے ان کے وہ تھے سردار, بڑے ظالم بھی تھے, سب کچھ تھا. لیکن دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مارے بھی کھائیں, پتھراؤ بھی ان پر ہوا, سب کچھ ہوا, خون دیا انہوں نے. اور آخر میں جب وہ جدوجہد میں آئے اور مسلسل انہوں نے محنت کی, اور صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جو ساتھی تھے مومنین, انہوں نے محنت کی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ ان کو اللہ نے فتح دی. پھر 23 سال کے اندر اسلام غالب ہو گیا. اب یہاں بنی ہوئی آج دیکھیں, یہ وہ تو پورے عرب کی بات ہے, یہ تو بالکل چھوٹا سا خطہ تھا ہمارا پاکستان. ہماری کشمیر انہوں نے لے لیا, بھارت نے چھین لیا. ہمیں کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے. کشمیر کا بدلہ کیوں نہیں لیتے ہم؟ کیا وجہ, کیوں ڈرتے ہو؟ کیا تمہیں ہمیں موت نہیں آئے گی اس طرح؟ غربت کا حال دیکھنے سے اتنی غربت ہو چکی ہے. ایک معمولی سا ناظم جو جیت کر آتا ہے, میں بھی 5 دفعہ رہا ہوں نا اس سیٹ پہ, جیت کر آتا ہے, وہ ارب پتی بن چکے ہیں, اور غریب بھوکا بیٹھا ہوا ہے. اس میں وہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے بڑا زبردست. وہ شعر سر یہ ہے, انہوں نے فرشتوں سے کہا, ایک تخیل بنا, تو فرشتوں سے کہا جاؤ تم دیکھو زمین میں کیا ہو رہا ہے. وہ فرشتوں نے آ کر رپورٹ دی, اور وہ اس رپورٹ کا ایک شعر میں سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تیرے امیر مال مست, امیر جو ہے نا وہ مالوں میں مست ہیں, تیرے غریب حال مست. اور جو غریب لوگ ہیں, ہمارے بلوچ بھائی, یہ ہمارے غریب بھائی جتنے بھی ہیں, ہم بھی اسی میں شامل ہیں, کہا کہ وہ جس حال میں ہیں اسی میں خوش ہیں. چاہے وہ چرس پی رہے ہیں تو خوش ہیں, بچے مرتے ہیں مریں, بچے چرسی بنتے ہیں بنیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں کریں, نہیں کرتے نہ کریں. ان سے پوچھ لیں, ان کے 3 بچے ہیں, ان کا بھی کوئی ایک بچہ بھی اسکول میں نہیں ہے, کسی کا بچہ اسکول میں نہیں ہے. یہ مملکت اسلامی بنی ہوئی ہے. یہ ہمارا باپ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے, اصل میں حکومت ماں باپ ہوتی ہے, ان کا عالم یہ بنا ہے. تو سر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح. اگر ہم میں سے اب کون جدوجہد کرے گا؟ کوئی ایک بندہ تو اٹھے نا. بددیانت لوگوں کا ایک ریوڑ ہے جو چھایا ہوا ہے اوپر ہمارے, بددیانت, بد کردار. آپ دیکھ رہے یورپین اقوام بھی ہے نا یار, ان کو ہم برا بلا یہاں سے بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں. ان کا حالت دیکھ, ان کے اندر تو اسلام نہیں ہے نا, لیکن انہوں نے دیانتداری کو سب کچھ اونا بچھونا بنایا. اور وہ آج دیکھیں ان کے ہاں کوئی اگر بندہ بے روزگار بھی ہے تو اس کو کوئی اگر حکومت وظیفہ دیتی ہے, پھر ان جیسے لوگوں کو یہ جرات نہیں ہوگی وہ اپنے بچے کو داخل نہ کرائے. یہ باپ کا کام ہے کہ وہ سارے یہ کام کرے.
تو یہ اصل میں سر میں نے چند گزارشات کرنی تھی، تفصیل تو اور بھی بہت ساری ہے لیکن ہم نے کھانا بھی اب کھانا ہے، اور دوسرا یہ کہ آئندہ بھی ہم بیٹھتے رہیں گے۔ میں نے آج یہ پہلی دفعہ یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو یہ بات پسند آئے تو آگے کر دیں، اگر پسند نہ آئے، اور اس میں کوئی اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو میں حدیث سے ثابت نہ کر سکوں۔ حدیث سے ثابت کیا کرنا ہے؟ میں نے حدیث بیان کرنی ہے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر تاریخ میں اصل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جو مطالعہ جس کا حاصل میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے ابن کثیر پڑھی ہے، ابن اسیر پڑھی ہے، ابن خلدون پڑھی ہے، لیکن میں آخری اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ سب سے بہتر کتاب تبری ہے، امام محمد بن جریر اور تبری کی جو کتاب وہی ہے سب سے اچھی تاریخ کی کتاب۔ ویسے طبقات ابن سعد بھی میں نے پڑھا ہے، البتہ میں نے ابن اسحاق کو نہیں پڑھا ابھی تک، اور میں نے محمد بن عمر الواقدی کو نہیں پڑھا، لیکن میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بہترین کتاب وہ یہی ہے، تبری ہے، اور اس کی 132 ہجری تک 7 جلدیں ہیں جس کو میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کیڑا تو نہیں کہتا لیکن میں کئی دفعہ پڑھی۔ اس سے دوسرا میرا سبجیکٹ ہے حدیث کا۔ میں اصل سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ میں نے مشکات جو ہے، یہ مشکات کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اگر مشکات کی 3 جلدوں والی کتاب ہے وہ ہو تو آپ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بخاری کی بھی حدیثیں موجود ہیں، امام مسلم کی بھی ہے، ترمذی کی بھی ہے، نسائی کی بھی ہے، ابن داؤد، سب کی ہیں اس میں حدیثیں 7۔ تو ایک وہ میرا مطالعہ ہے، اور تیسرا اسلامی تاریخ، حدیث، قرآن کو میں زبانی یاد کر رہا ہوں، 4 سپارے تقریباً ہونے والے، اور چوتھا جو ہے علامہ اقبال کی 50 نظمیں آلموسٹ میں نے زبانی مجھے یاد ہیں، اور میں نے پچھلا جو میرا ٹرن تھا بطور ناظم کے تو میں نے KMC میں سنایا ہے، اور وہ پوچھتے تھے کب تک آپ سنا سکتے ہیں، میں نے کہا 4 شعر ہر اجلاس میں سنیں، 5 سال سنتے رہیں، وہ شعر دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوں گے۔ تو مگر میں کوئی آپ سے جو بات کر رہا ہوں کوئی جھوٹی بات نہیں کرنی، غلط بات نہیں کرنی، جو بات میں نے کی ہے چاہے وہ کسی بڑے آدمی کے لیے کی ہے، اگر میں نے کوئی حضرت مرہ بن کعب والی حدیث بیان کی ہے تو آپ جب چاہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ جی، سوال آپ کی اسپیچ سے جو بے ذہن میں آیا ہے، جی ایک تو یہ آیا ہے کہ آپ نے 12 خلفاء کا ذکر فرمایا، ہاں، تو ایک تو اتنی لمبی اسپیچ کے بعد ہم زیادہ آپ کو نہیں وہ کرتے ہیں، ایک تو اس کا بھی گزارش کرنی ہے کہ کیا نام ہے ان 12 خلفاء میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے زمرے میں نہیں آتا، ان کے جو دور تھا وہ انتشار کا دور تھا، اور ان کی قتل اور ان کی شہادت کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام مملکت نے بیعت کر لی اور تمام گورنر ان کے زیر کنٹرول آئے تو وہ خلیفہ ہوئے، تب تک وہ بھی خلیفہ نہیں تھے۔ تو یہ وضاحت کریں گے؟ اصل میں اس کی تھوڑی سی گزارش یہ کرتا ہوں کہ ابھی یہ آج ہماری پہلی محفل ہوئی ہے، کچھ اگلی محفل کے لیے مواد ہے، اگلی محفل میں آپ کو وہ تمام 12 خلیفہ کے نام بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ میری ذمہ داری نہیں کہ تو معمولی سا آدمی، لیکن مجھے چونکہ دیکھیں یہ جب حدیث میں نے پہلی دفعہ پڑھی، مجھے اب نہیں یاد ہے 30 سال ہو گئے 35 سال ہو گئے جب میں نے یہ پڑھی یہ حدیث، مجھے اسی وقت کلک کیا کہ 12 خلیفہ کون ہیں۔ اصل میں اگر آپ سوچ سمجھ کے کوئی چیز پڑھ رہے ہوں، مجھے اسی وقت کلک ہوا کہ یہ 12 خلیفہ کون ہیں۔ اس وقت سے میں نے جدوجہد جاری رکھی، میں لوگوں کو پڑھتا رہا، لیکن مجھے کسی کتاب میں ان کے نام نہیں ملے، مطلب کسی نے یہ لکھا کہ یہ 12 خلیفہ ہیں، کوئی مجھے ایسی کتاب نہیں ملی جس میں 12 خلیفہ کے نام کسی نے دیے ہوں۔ اور مثلا حضرت امام بخاری جو ہیں انہوں نے یہ حدیث لکھی، یہ ان کا کام بنتا تھا کہ وہ نیچے لکھ دیتے یار میں نے بڑی کوشش کی، مجھے یہ خلیفہ نہیں معلوم ہو سکے، میں نے بڑی کوشش کی اپنی طرف سے۔ امام مسلم لکھ دیتے میں نے کوشش کی، یا میں کہتا ہوں ایون اس موجودہ صدی کے جو بڑے بڑے مفکرین ہیں ان میں سے کسی نے یہ لکھا ہوتا یار
میں نے یار بڑی کوشش کی ہے لیکن مجھے نام نہیں ملے. دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں عثمانی جو ترکوں کا دور ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ پوچھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ چونکہ یہ قریش نہیں ہے. ایک بات اس میں بنو عباس شریک نہیں ہو سکتے. وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ان کے پیرلل دوسری حکومتیں چل رہی تھیں. دو خلیفہ چل رہے تھے. خلیفہ تو ایک ہوگا نا سر. اور جب عثمانیوں نے عباسیوں نے انقلاب لایا بنو امیہ کے خلاف 132 ہجری کے بعد، تو اس کے بعد پھر اسپین میں جو حکومتیں چل رہی تھیں وہ ان کی چل رہی تھیں. یہ عبد الرحمن داخل وغیرہ پھر یہ آ گئے وہاں پر تقریباً 297 سال یا 287 سال انہوں نے حکومت وہاں کیا. تو وہ بھی اس زمرے میں نہیں آتے. تو اس کا مطلب یہ ہے رہ رہا کر. اچھا اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اب کوئی خلیفہ آئے گا اس دور میں، اب آپ کے 60 کے قریب تو ملک بن چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے حکمران. آپ پاکستان میں 80 سے اوپر جماعتیں بن چکی ہیں. اب ایک جماعت میں تصور اب کہاں یہاں باقی بچا. اب آپ اسلامیوں کو چلو دیکھیں ان کی کتنی جماعتیں ہیں. سیکولر لوگوں کو چھوڑ دو، آپ اسلامیوں کو دیکھیں ان کے اندر کتنی جماعتیں بن چکی ہیں. جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت اسلام فضل الرحمان گروپ، سمیع الحق گروپ، درخواست، پتہ نہیں کون کون سے گروپ ہیں، جمعیت علماء پاکستان ہے، اور اس طرح اسلامی جماعتیں کئی بنی ہوئی ہیں. جب ان کو بھی ابھی تک ہوش نہیں آیا کہ ہم ایک ہو جائیں، تو یہ کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ 5 خلیفہ وہ ہیں جی اور باقی 7 آئیں گے. آئیں گے نہیں، وہ آ چکے ہیں. اب کدھر سے آئیں گے؟ وہ قریش سے ہے، وہ ایک جمع ہوا. پھر آپ نے دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے، اس کو بھی غور سے پڑھیں. انہوں نے کہا کہ اسلام قائم اور دائم رہے گا. قائم اور دائم سے مراد ہے کوئی اس میں افراتفری اور یہ سب نہیں ہوگی، فرقہ واریت، اور یہ قائم اور دائم رہے گا. اور یہاں تک کہ 12 خلیفہ ہوں گے اور وہ تمام کے تمام قریش سے ہوں گے. اب قریش کو کہاں آپ تلاش کرو گے؟ تو اس لیے اس کو تھوڑی اگلی نشست پہ ہم رکھ لیں گے. تو نام بتائیں گے انشاءاللہ. باقی وہ تو میں نے بتایا نا کہ خلیفہ یہ ہے کہ جس کی رٹ پوری مملکت میں ہو. حضرت امیر معاویہ کی بھی رٹ پوری مملکت میں نہیں تھی. وہ دمشق میں تھے، وہ مصر میں تھے، اور وہ فلسطین میں چلے. فلسطین میں ان کے پاس تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بصرہ تھا، کوفہ تھا، اور یمن تھا، اور فارس کا علاقہ جو وہ تو اس کے ساتھ بصرہ کے ساتھ منسلک تھا. اور ان کی بھی رٹ پوری نہیں تھی، اور وہ تو خود کوفیوں سے تنگ آ گئے تھے. آخر میں تو وہ ان سے نجات کا ذریعہ اللہ سے مانگنے لگ گئے. تو یہ اصل میں یہ علماء کا کام تھا، وہ یہ سوچتے سمجھتے اور بتاتے. اور ہم نے اپنی طرف سے جو کوشش کی ہے ان کو نکالنے کی، اور باقاعدہ ہم نے جو نام وہ لیے ہیں، دیکھیں کوئی جاہلیت کے ساتھ نہیں کیے، بلکہ وہ ان کے کارنامے اپنی جگہ موجود ہیں. جیسے یہ جو میں نے آپ نے بتایا کہ محمد بن قاسم نے کہا جھنڈا جا گڑا، ملتان پر جا جھنڈا گاڑ دیا، اور کتیبہ بھی کہاں گڑا، سنکیانگ میں، کاشگر میں، وہاں جا پہنچا. اور وہاں یورپ میں کون پہنچا؟ طارق بن زیاد جا پہنچا. اور ان کے اوپر جو خلیفہ، یہ تو جرنیل تھے، یہ کوئی بڑے اس کے نہیں تھے، یہ جرنیل تھے. محمد بن قاسم کو یہاں کوفہ سے ہینڈل کیا جا رہا تھا. وہاں پر حجاج بن یوسف تھا جو اس کا سسر بھی تھا بڑا، اور کتیبہ کو اس کو دوسری جگہ اس کو بھی یہ حجاج بن یوسف ہینڈل کر رہا تھا. اور وہاں پر موسیٰ بن نصیر جو افریقہ میں تھے. تو انہوں نے، لیکن ان کے خلیفہ ان کے اوپر کون ہے اس کا نام یعنی عام زبان میں نہیں کسی کو ملے گا کہ عام آدمی شیر علی صاحب بھی جانتے. مجھے بتایا نا کون ہے وہ خلیفہ جس کے تائید یہ تھے. تاریخ پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے، یہ میں نہیں ان کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام لوگوں کو پتہ ہے. آپ میں ہمیں نہیں پتہ ان کے نام، اس لیے کہ ہم نے کوشش کبھی نہیں کی. اگر کوشش آج آپ بھی کریں، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بہت کچھ ہو سکتا ہے. آج بھی اگر مومن ایک ہو جائے، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں روئے زمین پر، آج بھی ہم چھا سکتے ہیں.
لیکن اس طرح جس طرح ہم کر رہے ہیں نا، اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا. ہم دب کے بیٹھے ہیں، چھپے بیٹھے ہیں. لیکن دیکھ لیں یہ جو غربت ہے نا، یہ ہمیں بار بار ہم سب کو للکارتی ہے کہ کرپٹ لوگوں کا محاسبہ کرو، کچھ بھی کر کے ان کو مارنا ہے تو مارو. کرپٹ لوگوں کو ان کو مارنا ہے تو مارو. ان کے وسائل جو ہے نا غریبوں کے ہیں، انہوں نے غریبوں کا مال چھینا ہے، ان غریبوں کو ملنا چاہیے. ان کو روٹی نہیں مل رہی. جس دن ان کو بھی ہوش آ گیا نا اپنے حقوق کا، تو پھر یہ اٹھیں گے. ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ. اور جان صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرقے بنانے سے منع کیا ہے کہ فرقے مت بناؤ، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، تو اس وقت یہ امت فرقوں میں کیوں بٹی ہوئی ہے؟ کیا اس طرح یہ امت نجات پا سکتی ہے؟ ایک بھائی اس میں اچھا آپ نے پوچھ لیا. میں اس میں قرآن کی 3 آیتیں کوٹ کر دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب ایک ہو کر میری رسی کو یعنی قرآن کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت آوا. یہ میں نے پشتو کا لفظ استعمال کیا، تھوڑا آپ تو زیادہ پشتو بول رہے ہیں. فرقوں میں مت پڑھو، یہ اللہ کہہ رہا ہے. سورہ انعام میں کیا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 ہے غالباً. اس میں اللہ کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے، وَقَالُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ کے نبی سے ہمارا واسطہ نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے کوئی واسطہ نہیں ہے آپ کا ان سے، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں خبردار کوئی واسطہ نہیں ہے، تو پھر ہم مسلمان رہیں گے کیا؟ اب آ جائیں سورہ روم میں، اس کی آیت نمبر 32 ہے. اس میں اللہ کہتا ہے منیبین علیہ، مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، واتقوا، مجھ سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم، اور تم ان مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لی. اب آپ اس کا شعر سب میں نہ دیکھیں کیا ہے کہ تم ان مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لی. اب اصل میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو فرقہ والے ہیں یہ زیادہ ادھر کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا 72 فرقے ہوں گے، 73واں ہوگا، وہ صحیح ہوگا. اصل میں اس کا بھی میں نے جب یہاں گفتگو ہو رہی ہے اس سے تھوڑی سی میں نے بات کی تھی. جیسے سورج جمعہ ہے اس کا پس منظر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، باہر آ کر ایک کوئی سامان بیچنے والا کوئی تماشا لگاتا ہے یا کوئی سامان کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں خطبہ دے رہے ہیں. اور اس وقت یہ قرآن کی آیت سورہ جمعہ آئی کہ یار تم نے اگر یہ سارا کام کرنا ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، تو تم اللہ نماز تو پڑھ لو کم از کم، اس کے بعد پھیل جانا اور اپنا رزق تلاش کرنا. اب اس سے کیا مطلب؟ اب آپ نے اسے انہوں نے لوگوں نے کہا کہ جمعے کی اب چھٹی نہیں ہے. اس سے کہاں لکھا ہے جمعے کی چھٹی نہیں؟ جمعہ مسلمانوں کا عید ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی بھی عیدیں ہیں، میری امت کی زیادہ عید ہے، ہر ہفتے عید ہے، اور عید کے دن ہم کام کریں گے کیا؟ اب اس میں لوگوں نے یہ استدلال لگا. اور اسی طرح فرقہ واریت کے متعلق صحابہ کرام بیٹھے تھے، میں مفہوم بتا رہا ہوں. صحابہ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ یہود و نصارہ میں بہت فرقے بن گئے. کہا تم یہود و نصارہ کی کیا بات کرتے ہو؟ مجھے تو اپنی امت کا ڈر ہے، ان میں تو 72 ہے، اس میں 73 نہ بن جائے. اب انہوں مجھے ایک بار کوئی بندہ ایک حدیث بتا دے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ 1 2 3 فرقے بناؤ. کوئی ایک حدیث بتا دو کہ آپ نے کہا ہو فرقے بناؤ. اب آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ وہ 72 تھے 73. اچھا اب میری اہل حدیث لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ناجی ہم ہی ہیں، یہ نجات والا فرقہ ہمارا ہی ہے. میری بریلوی بھائیوں سے بات ہوتی ہے، دوستیاں ہیں میری ان سے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم ہی ہیں. میری دیوبندی بھائیوں سے دوستی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم ہی ہیں. اور شیعہ برادری سے بھی دوستی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم ہی ہیں جو نجات والے ہیں. اب آپ بتائیں، یہ تو ابھی چند لوگ ہیں نا، اب جب 72 پورے ہو جائیں گے
دیکھیں قادیانی بھی اسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا موت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی حدیث. میں نے کہا اچھا تم 72 فرقوں کے نام مجھے بتاؤ. بھائی چپ ہو جاتے ہیں. میں بتائیں گے. اور میں نے کہا تم بتاؤ، تم آج سے 7 دن کے اندر بتا دو، 7 مہینے کے اندر بتا دو، 7 سال کے اندر بتا دو. اب اس بات کو کم از کم 18 سال ہو گئے جو ان کو میں نے چیلنج کیا. ان کا مبلغ تھا، اس کا نام تنویر سہگل ہے. میں نے ان سے فیڈ ملنی تھی اور انہوں نے کہا جی ہم آپ مجھے نہیں پتا تو وہ اس طرح کہا ہم آپ پہ وہ کریں گے، تبلیغ کریں گے. کرو. پھر انہوں نے جھوجنا شروع کیا. یہی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان والی حدیث. میں نے کہا 72 کے نام بتاؤ. جب اس نے پڑھ لی نا میں نے کہا 72 کے نام بتاؤ یار، بات ختم. تم بتاؤ. اچھا چلو تم 7 دن میں بتا دو، 7 مہینے میں بتا دو، 7 سال میں بتا دو. کہا مولوی کہتا ہے. میں نے کہا مولوی کو کیوں تم اس کے پیچھے پڑے؟ وہ کہتا ہے تم تو خود مبلغ ہو ان کے قادیانیوں کے، تم بتاؤ نا. تو سر یہ جاہلیت ہے ساری، اور ہمیں جو پکا مسلم ہے، مومن ہے، وہ کبھی اس کام میں نہیں جائے گا. مومن کبھی فرقے میں نہیں جائے گا. اور ہم میں سے کسی کو اس خباثت میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا زہر قاتل ہے. اس سے جتنا ہم بچ سکیں بچیں، نہ پڑیں. جس طرح وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک ہو جاؤ، میری رسی کو پکڑو، ایک ہو جاؤ، اور فرقوں میں مت پڑو. اب اس کے بعد پھر آپ کو کون سا آرڈر چاہیے اللہ کا؟ یہ 3 جگہ دو، اور بھی کئی جگہ پہ قرآن میں سورہ آل عمران میں اور آگے بھی فرمایا گیا. اس کے لیے تقریباً ایسا ہی مضمون ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. اللہ آپ کو جزائے خیر دے سر. بڑی مہربانی سر. خوش رہو سر.